امریکہ نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کے بیلسٹک میزائل کی 3 اینٹیز کو جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں، جو پاکستان کی نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اس کے اوپر سینکشنز عائد کر دی۔ کل رات کو 11:30 بجے کے قریب امریکی ایمبیسی سے پریس ریلیز جاری ہوئی، جس سے بتایا گیا کہ ہم نے یہ سینکشنز کیوں لگائی ہیں۔ یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلی سیٹ آف سینکشنز نہیں ہیں، تقریباً 5 قسم کی سینکشنز پچھلے کئی سالوں کے اندر لگ چکی ہیں۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس کو لیڈ کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی پاکستان سینکشنز کے دائرے میں رہا ہے، تو کیا اس کا کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پہلے تو خاموشی رہی، اس کے بعد امریکہ میں جو ان کا چیپٹر ہے اس نے اس کو ویلکم کیا اور کہا جی کہ زبردست آپ نے کام کیا ہے اور یہ پہلی سیٹ آف سینکشنز ہیں، اب مزید فالو کرنا چاہیے۔ جو 2 لوگ ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، انہوں نے اس کیمپین کو دوسرا رخ دیا، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ تو 2 رخی قسم کی ان کی پالیسی ہے۔ کیا ہم اس کے اوپر کوئی کام کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں ان کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے؟ یہ یاد رہے کہ پاکستان کی ریاست، حکومت اور پاکستان کے اہم اداروں کے خلاف ایک بڑی تگڑی کیمپین جاری ہے، اس کا ایک سیاسی تناظر بھی ہے، لیکن اس کیمپین کے اندر جمہوری حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے سینکشنز کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں ابصار عالم صاحب، ان کا بہت شکریہ۔ سمیرہ خان صاحبہ ہماری نمائندہ خصوصی سما ٹی وی فارن آفس کور کرتی ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ مرزا سولنگی صاحب تجزیہ کار، رضا رومی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں، آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ۔ لیکن پروگرام کا آغاز ہم کریں گے ناظرین ڈاکٹر ملیحہ لودھی سے بات کرتے ہوئے، جو ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی، پاکستان کی ایمبیسڈر رہ چکی ہیں امریکہ کے اندر، یو این کے اندر، اور پاکستان کی ہائی کمشنر رہ چکی ہیں برطانیہ میں۔ اور اسی پروگرام کے آخر حصے میں ناظرین ہم ایک سپورٹس کا ایشو بھی اٹھائیں گے، اس کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ اولمپک ایسوسیشن ہے پاکستان کی، جو ایک فراڈ قسم کی ایسوسیشن ہے، اس نے ایک فراڈ قسم کے الیکشن جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان سپورٹس بورڈ جو ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ادارہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے انتخابات پر اڑی ہوئی ہے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ کاشف عباسی اے آر وائی والے نہیں، ڈان نیوز کے جو رپورٹر ہیں ہمیں جوائن کریں گے اس سیگمنٹ میں۔ ڈاکٹر صاحبہ سے ہم بات کرتے ہیں، ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلے تو میں آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گا، یہ جو سینکشنز لگیں ان اینٹیز پہ، اس کا سیاق و سباق، کانٹیکسٹ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بائیڈن انتظامیہ کے جو 4 سال ہیں، اس میں میرا خیال ہے 6 یا 7 دفعہ انہوں نے اس قسم کی پابندیاں یا سینکشنز لگائے ہیں پاکستان کے میسائل پروگرام پہ۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ لگاتے رہتے ہیں۔ لیکن جب سے پاکستان کا جوہری پروگرام شروع ہوا ہے، تب سے ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے پوری کوشش کی، ایک تو یہ کہ جوہری پروگرام کو روکا جائے، سلو کیا جائے اور اس کو کمزور کیا جائے، اور ساتھ ساتھ میسائل پروگرام کو بھی پابند کیا جائے اور پاکستان سے کہا جائے کہ جی آپ میسائلز کو ڈیولپ نہ کریں۔ لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان نے کبھی امریکہ کی نہیں سنی اس ایشو پہ اور ہمیشہ ریزسٹ کیا، اور یہی کہا کہ جی ہماری نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ نان نیگوشیبل ہے۔ میں خود انوالو رہی ہوں جوہری بات چیت میں امریکن اوفیشلز کے ساتھ، جب میں پاکستان کی سفیر تھی امریکہ میں، اور ہم ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ آپ کے سینکشن سے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ پابندیاں مت لگائیں۔ اور اس قسم کی امتیازی پالیسی جو آپ نے اڈاپٹ کی ہے کہ آپ بھارت کے جوہری پروگرام پہ تو کوئی پابندی نہیں لگاتے، آپ نے کبھی ان کے میسائل پروگرام پہ کبھی کوئی آبجیکشن نہیں لگائی، تو آپ نے صرف ہمیں کیوں ٹارگٹ کیا ہے؟ اس سے تو تعلقات ہمارے اچھے نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں یہی کہوں گی طلعت کہ اس وقت جو انہوں نے پابندی لگائی، اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، 0 امپیکٹ ہوگا پاکستان پہ۔ تو اس سے اگلا سوال بنتا ہے، جو سننے والے ہوں گے وہ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ امریکی پھر یہ پابندیاں کیوں لگاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہماری صحت پر اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی پڑا ہے اور نہ ہی پڑے گا، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی پابندیوں کی وجہ سے ہمارے جو کیپیبلٹی ہے اس کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، تو پھر یہ پابندیاں کیوں لگاتے ہیں؟ دیکھیں، ان کے اپنے لاز ہیں جس کے تحت وہ پھر لگاتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں۔ تو یہ تو ان کی پالیسی صرف ہمارے خلاف تو نہیں ہے، آپ چین کو بھی دیکھیں، ان کے خلاف بھی پابندیاں لگاتے ہیں، اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چین پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نیوکلیئر ایشو پہ بھی لگائے انہوں نے، میسائل ایشو پہ بھی لگائے۔ تو
میرا خیال ہے وہ اپنے آپ کو ہی مطمئن کرتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سگنلنگ کرتے ہیں، سمبولزم اس کا کچھ ہے آپ کے خیال میں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ آپ رکیں یا نہ رکیں، ہم نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے؟ جی بالکل، لیکن ان کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ اگر اس کوشش کا کوئی آؤٹ کم ہی نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا، تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ پھر کس قسم کی یہ پالیسی ہے، پھر تو بالکل ہی ناکام پالیسی ہوئی. لیکن یہ ضرور ہے جو آپ نے بات کی سگنلنگ کی، کہ اس سے سگنل تو وہ کر رہے ہیں نا کہ وہ بھارت کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس قسم کی پابندیاں لگا کے، بیکاز اس سے ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو ٹیکنالوجی ڈینائی ہوگی. لیکن ہمارا اس طرح کا کوئی تعاون نہ امریکہ کے ساتھ ہے، نہ کسی مغربی ممالک کے ساتھ ہے، تو اسی لیے ان سینکشنز کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا پاکستان پہ. تو ذرا اگلی رجیم کی بات کیجیے. ایڈمنسٹریشن نے اگلے ماہ چارج سنبھال لینا ہے، تو کیا واشنگٹن کے اندر یہ بائی پارٹیزن قسم کی پالیسی ہے یا آپ کو بائیڈن لیڈ پالیسی زیادہ لگتی ہے؟ دیکھیں یہ ڈیموکریٹس جو ہیں، جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے، وہ بنسبت ریپبلکن پارٹی کے ان کو زیادہ اس پہ ہوتا ہے، جس کو نان پرولیفریشن کہتے ہیں انگریزی میں، یعنی کہ رکاوٹ ڈالنا نیوکلیئر پھیلاؤ پہ. تو یہ ہمیشہ ان کے لیے ذرا زیادہ ان کی ترجیح زیادہ ہوتی ہے، ریپبلکنز کی کم ہوتی ہے. لیکن ریپبلکنز نے بھی ماضی میں پاکستان پہ سینکشنز لگائے. آخر بش انتظامیہ نے سب سے پہلے جو نیوکلیئر سینکشنز لگے تھے پاکستان میں انڈر دا پریسلر امینڈمنٹ، آپ کو یاد ہوگا طلعت، تو وہ تو ایک ریپبلکن ایڈمنسٹریشن نے لگائے تھے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ٹرمپ انتظامیہ کو اتنا ان کی کوئی، میرا نہیں خیال کہ کوئی ترجیح خاص ہوگی اس ایشو پہ. بالکل آخر میں اگر بتائیے گا کہ اس کے اوپر جو رد عمل پاکستان کے وزارت خارجہ کی طرف سے آیا، اور میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ پاکستان کے جو پرانے سائنسدان ہیں جو اس معاملے پہ کام کرتے رہے ہیں ان سے بات کروں، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کو بھی اس پریس ریلیز سے آگے بات کرنے کی ممانعت ہے ان پر. ایک ویسے بھی ان کی کمٹمنٹ ہے، وہ خاص حد سے آگے نہیں جاتے. لیکن جو فارن آفس کی طرف سے پریس ریلیز آئی، ایک تصور یہ ہے کہ وہ زیادہ نسبتاً سخت ہو سکتی تھی الفاظ کے چناؤ میں، لیکن ہم نے صرف ریگریٹ کا اظہار کیا، مثلا ہم نے کنڈیم نہیں کیا. تو آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے فارن آفس کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ تھی وہ مناسب تھی، بیکاز اتنی بڑی بات بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آخر کتنی دفعہ لگا چکے ہیں، تو ہر دفعہ اگر ہم اتنی اسٹرانگ ریاکشن دیں گے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. بھئی جب ان کے سینکشنز کا کوئی اثر ہی نہیں ہے ہم پہ، تو پھر ہم کیوں چیخم دھاڑا کریں؟ ٹھیک ہے، ہم نے کہہ دیا کہ یہ غلط بات ہے، اور میرا خیال ہے فارن آفس کی سٹیٹمنٹ بالکل درست تھی کہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ امتیازی پالیسی ہے، یہ ڈسکرمنیٹری ہے، اور امریکہ کے دوہری معیار ہیں. تو یہ تو ایک حقیقت ہے.